تو آخر 2 ہفتوں کے سیز فائر کا اعلان ہو ہی گیا، لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، وہ اس پروسیس کو ڈسٹرب کرنے کے فراغ میں ہے۔ کل جو امریکہ نے ایران کے لیے ٹائم دیا تھا، اس سے پہلے ہی اسرائیل نے وہاں پر ان کے فلائی اوور پر، ان کے ریلوے ٹریک پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور اس کے بعد یہ سمجھوتا ہو گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کر دیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو لکھا تھا اس میں صاف لکھا تھا کہ اس سیز فائر میں لبنان بھی شامل ہوگا، لیکن کچھ گھنٹے بعد انگریزی میں نیتنیاہو نے ٹائپ کیا، جو کہ وہاں کے اخباروں میں بھی چھپا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس سیز فائر میں لبنان شامل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پر اٹیک کر دیا۔ بیروت کے اوپر حملے کیے گئے، اور ساؤتھ لبنان میں جو حزب اللہ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سیدھا ایران پر حملہ کر سکے۔ ایران پر حملے کا مطلب ہے کہ ٹرمپ نے جو کہا ہے اور ٹرمپ کا جو میسج آیا ہے، اس سیز فائر کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور سیدھا وہاں پر جواب ضرور ملے گا، اور اس کا سیدھا مطلب یہ بھی ہوگا کہ نیتنیاہو کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دراصل اسرائیل نے لبنان کے لیے جو پلاننگ بنائی تھی اس میں یہ شامل تھا کہ حزب اللہ کے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں اور حزب اللہ کمزور ہو چکا ہے۔ ہوا اس کا الٹا، حزب اللہ لگاتار ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ناردن اسرائیل خالی پڑا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، ڈھیر سارے سینک روز مارے جا رہے ہیں۔ کئی ویڈیو ایسے وہاں سے نکل کے آئے ہیں جس میں سپاہیوں کی لاشیں دکھائی گئی ہیں، اور یہ ویڈیو خود آئی ڈی ایف نے ہی جاری کیا تھا۔ آئی ڈی ایف نے یہ بھی کہا کہ ہمارا آکلن بالکل غلط تھا کہ حزب اللہ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، حزب اللہ کے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، یہ ہماری بھول تھی۔ دراصل یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں اسرائیل کی مرضی شامل نہیں تھی، نہ ہی اسرائیل کو شامل کیا گیا، اور نہ ہی اسرائیل سے پوچھا گیا، نہ ہی اسرائیل کو اس جنگ میں کچھ حاصل ہوا۔ اب سوچیے، اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے یا اس کے کسی بڑے نیتاؤں کو مارتا ہے تو ایران امریکہ سے پوچھنے نہیں جائے گا، ایران بھی سیدھا اسرائیل پر حملہ بول دے گا، اور یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ سیز فائر کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور یہی نیتنیاہو چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ جب ہوتیوں کے اوپر حملہ کر رہا تھا تو پینٹاگن نے کہا تھا کہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنے سارے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ہوتیوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ اور بعد میں کیا ہوا، ہوتیوں سے امریکہ نے سمجھوتا کیا اور امریکہ وہاں سے نکل گیا۔ اس نے کہا اسرائیل سے تمہیں لڑنا ہے تو تم لڑتے رہو، اور اس وقت بھی بات چیت میں اسرائیل کو نہیں پوچھا گیا۔ دراصل جنگ میں جو سب سے بڑا لوزر ہے وہ نیتنیاہو ہے۔ 40 سال سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ ہو، ایران کو تباہ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ 40 سال بعد جب ایران پر حملہ ہوا، پچھلے سال جو 12 روز کی جنگ ہوئی تھی، اور اس سال بھی 40 دن تک جو جنگ ہوئی ہے، اس سے ایران اور مضبوط ہوا ہے، وہاں کی جنتا اور مضبوط ہوئی ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کو پچھلے 20 سال سے جو اسرائیل کوشش کر رہا ہے کمزور کرنے کی، وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ دراصل اسرائیل کا پلان اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کا ہے۔ ان کا خواب تھا کہ اس کے بعد ایران کو گھیرا جائے گا۔ پوری جنگ میں صرف 2 ملک ہیں جنہوں نے اپنی زمین کا استعمال ایران پر حملہ کرنے کے نہیں دیا، وہ ہیں ترکی اور عمان۔ باقی سارے ملکوں کا اور ان کے آسمان کا، ان کی زمین کا استعمال ایران پر حملے کے لیے کیا گیا۔ اسرائیل میں جو وپکش کے نیتا ہیں لیپڈ، ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف ہمارا نقصان ہوا ہے۔ نیتنیاہو کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ میں یہ بتا دوں کہ یاور لیپڈ کوئی ایران کے خلاف، جنگ کے خلاف نہیں تھا، وہ ایران کے جنگ کے سپورٹ میں تھا۔ وہ لگاتار ٹویٹ کر رہا تھا کہ ایران کو ختم کر دینا چاہیے، ایران کو برباد کر دینا چاہیے، لیکن اب اس کے بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایران سے اسرائیل کی بری طرح سے ہار ہو چکی ہے۔ اور یہ جو اس نے بات چیت کی، یہ پورا آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں آج چھپا ہے۔ اب یہ باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جب فروری میں نیتنیاہو امریکہ گیا تھا اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کر دینا چاہیے، اور بھی اعلیٰ کمانڈ کے جو نیتا ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، ایران میں ودروہ ہو جائے گا، اور ایران کی جو میزائلیں ہیں اور وہ کہاں رکھیں یہ ہمیں پتہ ہے، ان کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ تیسرا یہ کہ ایران باتیں ضرور کر رہا ہے، لیکن وہ عرب کنٹریز پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ چوتھا یہ کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرتا ہے تو 1 ہفتے میں اس کی میزائل ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم اس کو کھلوا لیں گے۔ نیتنیاہو نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر وہاں پر سرکار بدل جائے گی۔ 48 گھنٹے کے اندر نہیں بدلے گی تو 2 ہفتے میں سرکار وہاں پر چینج ہو جائے گی، اور یہی سب ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں جب فیڈ کیا گیا، تبھی ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں نیتنیاہو کے ساتھ ہو لیے۔ اسٹریٹ آف ہارموز بند تو ہو گیا، لیکن کھلوانا اب ان دونوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ خامنئی صاحب ختم تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس سے بھی مضبوط لیڈرشپ وہاں پر اس وقت موجود ہے۔ ایران کے لیڈر لگاتار ختم ہوتے رہے، اور یہ جنگ لگاتار اس سے بھی زیادہ تیزی سے چلتی رہی، نئے لیڈر ان کی جگہ لیتے رہے۔ اس طرح سے خامنئی صاحب ایک سسٹم پلان کر کے گئے تھے۔ امریکن بیسز اور امریکن انٹرسٹ کو بھی ختم کیا گیا۔ امریکہ کو جہاں 40 سال لگے ان بیسز کو بنانے میں، ان بیسز پہ بلینس آف ڈالر خرچ کرنے میں، جہاں پر 40,000 امریکن سینک موجود تھے، ایران نے اپنے گھر میں بنائی ہوئی میزائل سے ان بیسز کو تباہ کر دیا، اور یہ سب امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے جس طرح سے عرب کنٹریز کے اوپر اٹیک کیا، یہ ہم نے
सोचा ही नहीं था, क्योंकि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये फीड किया था कि ईरान कह रहा है लेकिन किसी भी मुस्लिम ममालिक पर वो हमला नहीं करेगा। सारे अरब ईरान से पिटते तो रहे लेकिन किसी भी अरब ने ईरान के खिलाफ सीधे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन अरबों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया, उनका ये भ्रम टूट गया कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। अब उन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले अमेरिका के लिए इजराइल है, ना कि ये अरब। अमेरिका इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। जब ईरान अमेरिका के बेसों पर हमला कर रहा था तो देखें वहाँ की आवाम कितनी खुश थी, कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे थे। वहाँ पर जो हमले हो रहे थे ईरान के, वहाँ की आवाम जश्न मना रही थी, वो अमेरिका के बेसों की तबाही से खुश हो रही थी। यानी किसी भी कंट्री में अमेरिका को लोग अब पसंद नहीं करते। दूसरा ये कि अरबों को अब ये भी समझ में आया कि अमेरिका आज नहीं तो कल यहाँ से चला जाएगा और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें ईरान के साथ ही रहना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि नाटो कंट्रीज ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन सीधे सीधे खड़े हो गए एकदम अमेरिका के खिलाफ। बाकी मुल्कों ने भी, यहाँ तक कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों ने भी इस जंग में शामिल होने से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जंग तुमने शुरू की है, इस जंग को तुम ही लड़ो, तुम्हें ये जंग मुबारक हो। और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका था। ग्रीनलैंड पर जो ट्रंप ने कब्जे की बात की है, उससे यूरोपियंस भी ट्रंप से नाराज हैं। साथ ही जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी सीधा इनकार कर दिया और उन्होंने भी ईरान से सीधे दुश्मनी लेना और ईरान से दुश्मनी लेने का मतलब है चाइना और रशिया से दुश्मनी लेना माना। नतीजा ये हुआ, सैंक्शन हटाना पड़ा ईरान से, सैंक्शन हटाना पड़ा रशिया से, और इस जंग में अमेरिका और इजराइल को लगातार नुकसान उठाना पड़ा। और यही सब वजह थी कि ट्रंप फाइनली समझौते पर राजी हो गए। एक तरफ तो ट्रंप अपनी 15 शर्तें मनवा रहे थे, दूसरी तरफ ईरान ने 10 शर्तें रखी और इन 10 शर्तों को ट्रंप ने मान लिया। लिहाजा 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम हो गया। खबर यहाँ तक है कि अधिकारी ने बयान दिया है कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर चिल्ला रहे थे कि तुमने झूठ बोलकर मुझे इस जंग में घसीट लिया। दरअसल ट्रंप के इर्द गिर्द कई लोग ऐसे हैं जो इजराइल के लिए काम करते हैं, नेतन्याहू के लिए काम करते हैं। उन्हीं सब की सलाह पर ट्रंप को मशवरा दिया गया और ट्रंप इस जंग में शामिल हो गए। आपको याद होगा कि ईरान ने अमेरिका का एक प्लेन गिराया था, उसमें से एक पायलट को ईरान ने पकड़ लिया था। आप सोचें, ट्रंप को मशवरा दिया गया और उसके रेस्क्यू के लिए 150 जहाज और सैकड़ों सैनिक उतार दिए गए। प्लान ये था कि उस शख्स को, उस पायलट को बचाना मकसद नहीं था, बल्कि इस बहाने से ईरान के न्यूक्लियर स्टेशन पर जो यूरेनियम है उस पर हमला करना था और उसको हथिया लेना था। बहरहाल अमेरिकन आर्मी को उल्टे पैर भागना पड़ा, कई जहाज ईरान ने गिरा लिए, कई सैनिक भी उसमें मरे होंगे और ये ऑपरेशन भी अमेरिका का फ्लॉप रहा। इजराइल के कहने पर अमेरिका इस जंग में ऐसा फंसा कि उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई और किसी तरह की कोई जीत, कोई फायदा उसको हासिल नहीं हुआ, न ही इजराइल को कोई फायदा हासिल हुआ। अब नेतन्याहू परेशान है क्योंकि इजराइल में चुनाव है और उसके ऊपर करप्शन के बहुत सारे इल्जामात हैं। लिहाजा इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ वारंट जारी होगा और उसका बुढ़ापा जेल में गुजरेगा। बहरहाल इजराइल के लिए भी सबसे बड़ी हार है और इस हार को इजराइल को बचाना आसान नहीं है। वो इस युद्ध विराम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा क्योंकि इजराइल एक बहुत बड़ा शैतान है। लेकिन अगर इजराइल ने अकेले को ईरान के साथ शरारत की और अमेरिका इस जंग में दोबारा नहीं आया तो इजराइल का अंजाम भी बदतरीन अंजाम होगा।